السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کر رہا ہوں اور اس کتاب کا نام ہے فیوز یزدانی، جیسے کہ آپ ٹائٹل میں دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اور میں جمیل خان بول رہا ہوں اور میں اس کتاب کو خریدا تو مجھے اس میں پڑھنے میں بہت کچھ اچھی باتیں ملی ہیں۔ اور یہ کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے یہ کتاب، اور یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے کہ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کی طرف یہ منسوب کی جاتی ہے۔ فیوز یزدانی اس کتاب کا نام ہے، اور اس کے مصنف ہیں سمجھ لو کہ حضرت مولانا الحاج المولوی عاشق الہی صاحب، مولوی فاضل میرٹھی، ٹھیک ہے۔ یہ سب صاحب صوفی لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، ذرا اس کو آپ غور سے سنو۔ یہ دیکھو پہلی مجلس ہے اس کتاب کا، فیوز یزدانی کا پہلی مجلس ہے۔ اس کتاب میں یہ دیکھو، یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سنو۔ کہتے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کا ارشاد سن چکا ہے کہ لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کریں اور اسی کے لیے عبادت کو خالص بنا کر اسے یکجہتا ہو کر مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دے۔ کہتے ہیں مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دے اور حق تعالی عز و جل کو یکتا سمجھ، وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے تمام اشیاء۔ اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے، دیکھو یہ دیکھو کیسے بتا رہے ہیں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے، کہتے ہیں اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے، تو بے وقوف ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر ہمارے پاس۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں کہ اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے، تو بے وقوف ہے۔ ہاں، اب یہ بریلی جو ہے غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو اب اس کے مطلب کیا ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس کے طرف ہوئے؟ یہ موحد اہل توحید سمجھ لو وہابی کی طرف ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ غیر اللہ سے مانگنے والے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ خود منع کرتے ہیں کہ تو بے وقوف ہے جو غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ اچھا، اب میرے بھائی میں اب آپ کو دوسرا، یہ دیکھو 10ویں مجلس ہے۔ اس 10ویں مجلس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ذرا اسے غور سے سنو۔ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں اس کا پورا اسکین دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی پڑھ لو۔ یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ باخبر ہے ان باتوں سے جو دنیا جہان کے سینوں میں ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کیا اور تیرے قلب میں غیر اللہ موجود ہے۔ صاحبزادہ، حق تعالیٰ کی بردباری سے دھوکہ مت کھا کیونکہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان مولویوں سے جو حق تعالیٰ سے جاہل ہیں دھوکہ مت کھا کہ ان کا سارا علم ان کے اوپر وبال ہے، نافع نہیں۔ یہ اللہ کے احکام کے عالم ہیں اور خدا کے ذات سے جاہل، ٹھیک ہے۔ یہ خدا کے ذات سے جاہل ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ احکام کے بڑے یہ مسئلہ وہ مسئلہ بتائیں گے یہ،
لیکن اللہ کی ذات سے یہ بالکل جاہل ہیں، جیسے کہ بریلی۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ 22ویں مجلس ہے، یہ 22ویں مجلس ہے۔ اس کے 22ویں مجلس کے صفحہ نمبر 171 پر ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھو، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے طالب بنو، کہتے ہیں کہ اس کے طالب بنو جو تم کو آخرت کا راستہ بتائے۔ اللہ برتر تم سب پر بالا ہے، اے مردہ دلو اور اے اسباب کو شریک خدا سمجھنے والوں۔ دیکھو، اے اسباب، کہتے ہیں کہ اے اسباب کو شریک خدا سمجھنے والوں۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسباب شریک شرک نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں، اسباب بھی شرک ہے۔ یہ بریلی اسباب کو بھی شرک مانتے ہیں، حالانکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اے اسباب کو شریک خدا سمجھنے والوں، اور اے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی معاش، اپنے راس المال کو بتوں کو اور اپنے شہروں اور جن اعتراف کی جانب پہنچ رہے ہو ان کے بادشاہوں کو پوجنے والوں، کہتے ہیں پوجنے والوں، یہ سب عز و جل سے محجوب ہیں۔ ہر وہ شخص جو نفع اور نقصان کو غیر اللہ کی طرف سمجھے، دیکھو کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو نفع و نقصان کو غیر اللہ کی طرف سمجھے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ اسی کا بندہ ہے جس کی طرف سے نقصان و نفع و نقصان سمجھا۔ تو دیکھو غوث اعظم رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ نفع نقصان غیر اللہ کی طرف سمجھتا ہے وہ اسی کا بندہ ہے۔ اب یہ جو بابا لوگ کو سمجھتے ہیں نا، بابا لوگ کو، تو اب آپ یہ ذرا سمجھ لو کہ کتنے بڑے یہ مطلب مکاری کرتے ہیں یہ علماء، اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو۔ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو پکے سمجھ لو مواحد اور وہابی تھے۔ اب میرے بھائی یہ دیکھو، میں 45ویں مجلس آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ فیوض جزانی کا۔ اس میں دیکھو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ بروز جمعہ بے وقت صبح 22 رجب اور 545 ہجری مدرسہ معمورہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔ اور کتنی کثرت سے، کہتے ہیں کتنی کثرت سے ہیں وہ لوگ جو اس لعنت میں دخل ہوئے۔ بہتری مخلوق میں سے ایک ہی عاد ہوگا، بہتری مخلوق میں سے ایک ہی عاد ہوگا، جیسے وہابی جو حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے ہوگا، اور جس نے حق تعالیٰ پر بھروسہ کیا بے شک اس نے مضبوط کڑا تھاما۔ یہ دیکھو بھیا، کہتے ہیں قبر کو تھامنے سے مضبوط کڑا نہیں ہوتا، بلکہ حق تعالیٰ کو تھامنے سے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اور جس نے اپنی جیسی کمزور محتاج مخلوق پر بھروسہ کیا، ٹھیک ہے، اپنے جیسے کمزور محتاج مخلوق پر بھروسہ کیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مٹھی میں پانی بند کرے اور سمجھے کہ پانی پر قبضہ کر لیا، مگر اپنا ہاتھ کھولے تو اس میں کچھ بھی نظر نہ آوے۔ تجھ پر افسوس، مخلوق تیری حاجتیں ایک دو دن پوری کر دے گی، 3 دن پوری کر دے گی، مہینہ بھر پوری کر دے گی، سال 2 سال پوری کر دے گی، آخر تنگ آ جائے گا اور گھبرا کر رخ بدل لے گا۔ تو حق تعالیٰ کی صحبت اختیار کر اور اسی پر اپنی حاجتیں پیش کر، دنیا ہو یا آخرت، نہ وہ تجھ سے کبھی تنگ آئے گا اور نہ گھبرائے گا۔ دیکھو کیسی وصیت کرتے ہیں کہ آدمی کب تک کوئی کھلا دے گا، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، صرف اللہ پر بھروسہ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں تو زندہ تو چھوڑو، مردوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو استغفر اللہ۔ اب میں اس 47ویں مجلس دکھا رہا ہوں آپ کو۔ اس 47ویں مجلس میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ کہتے ہیں صاحبو اتباع کرو بدعتی مت بنو، کہتے ہیں اتباع کرو بدعتی مت بنو،
موافقت کرو مخالفت نہ کرو، تابعدار بنو نافرمان نہ بنو، مخلص بنو مشرک مت بنو. دیکھو ہے مشرک مت بنو، حق تعالیٰ کے مواحد بنو اور اس کے دروازے سے نہ ٹلو. اے مردہ خوروں، اس کے دروازوں سے نہ ٹلو اور اسی سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو. اسی سے مدد چاہو اور غیر سے مدد نہ چاہو. اسی پر بھروسہ کرو اور کسی دوسرے پر بھروسہ مت کرو. دیکھو کیسی وصیت کرتے ہیں، اللہ اکبر. یہ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے تو وہابی مانتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارے تھے، نہیں تم صرف مرغا کھاؤ 11 کا. ہاں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے تھے، لیکن بس یہی ہے کہ ہم اگر کوئی بات ٹکرائے گی تو ہم اس کو نہیں لیں گے، جو قرآن حدیث سے سمجھی جائے گی ملے گی ہم اسے سراخوں پر رکھ لیں گے. اب میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا دیکھو نام ہے فتوح الغیب. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے چھپا ہوا ہے؟ یہ کتاب ہے فتوح الغیب، محمد عبد الاحد قادری صاحب نے اسے مطلب اس کے مصنف ہیں. دیکھو یہ کہتے ہیں تصنیف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس کے ترجمہ ترتیب محمد عبد الاحد قادری صاحب نے کیا ہے. اور اس کے پورے سمجھ لو، یہ پورا میں ٹائٹل آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے یہ ٹائٹل. اور یہ فتوح الغیب ہے، بڑی معرفت کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے بہرحال. ہاں اب یہ کتاب کا دیکھو، یہ آپ صفحہ میں دکھا دے رہا ہوں آپ کو، یہ آپ دیکھ لو. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتراض و تہمت سے خاموشی اختیار کرنا بندے کے لیے مناسب ہے اور بہتر ہے. ان تمام مذکورہ باتوں کی سند حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جسے حضرت عطا نے ان سے روایت کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ ترمذی وغیرہ میں ہے حدیث. کہتے ہیں عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا یوما. تو کہتے ہیں ایک دن میں سوار تھا، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا غلام، اے لڑکے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں. حفظ اللہ یا حفظ کا حفظ اللہ، تو اللہ کے ترجمہ تو حقوق الہی کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. پھر آگے ہے تجاہ کا، تو اسے یاد کر اپنے پاس پائے گا. اور اذا سالت فصل اللہ، جب بھی تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر. لیکن یہاں پہ وہ عربی الفاظ ہے نہیں، میں حدیث تو بیان کر دیا لیکن وہ الفاظ ہے نہیں، اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. تو اللہ پر اپنی نگاہ رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، یعنی وہ حدیث کے الفاظ ترجمہ ہے. اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا قلم خوش ہو گیا. یعنی یہ پورا حدیث کا ترجمہ ہے. اور اگر تمام مخلوق جمع ہو کر کوشش کرے تجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں نہیں رکھی تو وہ ہرگز نہیں کوئی دے سکتا. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی تم کو جمع ہو جائے یہ دینے کے لیے، پوری کائنات پوری مخلوق، تو تم کو کچھ نہیں دے سکتے. اگر تمام مخلوق جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، مگر اللہ نے تیری مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے تو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یعنی ساری مخلوق جمع ہو جائے تو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی. پھر آگے کہتے ہیں پھر تو اگر ایمان کی سچائی کے ساتھ نیک عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو کر. اگر عمل کی طاقت نہیں رکھتا اور عمل نہیں کر سکتا تو پھر جس چیز کو تو برا سمجھتا ہے اس پر صبر کر، اسی میں تیرے لیے بہتری ہے. اور آگے یہ دیکھو آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے اس حدیث مبارکہ کو اپنے دل کا آئینہ بنائے
اور اپنے ظاہر و باطن کا لباس بنائے اور اسے یاد رکھے تمام حرکات و سکنات میں اس پر عمل کرتا رہے تاکہ دنیا و آخرت میں سلامتی نصیب ہو اور دونوں جہان میں رحمت الہی سے عزت پائے۔ دیکھو یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کہ اللہ سے مانگ، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر اور جب بھی تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو یہ چیز بتا رہے ہیں۔ لیکن افسوس آج اگر کہا جائے کہ اللہ سے مانگو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو تو کیا کہتے ہیں کہ وہ وہابی ہو گیا۔ تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کس طرف بھیجو گے بھائی، قبر پوجوا لوگ؟ ہاں، اسی کتاب میں ایک مقالہ اور ہے، وہ مقالہ دیکھو، دعا سے قضا کا ٹلنا، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پیش کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس پر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں۔ آپ نے اپنا دست مبارک اپنے سر پر رکھ کر فرمایا مگر اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا، یعنی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر تو پورا ایک دم سے جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ایک اور میں دیکھو، ایک اور وصایا ہے، وصایا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم صرف اللہ کی ذات سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ کرو اور نہ کسی سے کوئی امید رکھنا، اور اپنی تمام حاجت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا اور اپنی تمام ضروریات کو اسی سے طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر اعتماد نہ کرنا، توحید پر قائم رہنا، اس پر سب کا اجماع ہے۔ تو بھائی میرے، میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ سب اللہ پر بھروسہ کرو اور ادھر ادھر در در مت بھٹکو اور ان مولویوں کے چکر میں مت رہو، ورنہ نہ دنیا رہے گی نہ آخرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔